میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پورے یورپ میں رشیا کی جانب سے ممکنہ اٹیک کی تیاریاں زور و شور سے زور پکڑ چکی ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو آج اب اس پروگرام کے تھرو جانیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ یورپ یہ تیاریاں کر رہا ہے، مختلف ممالک کیا تیاریاں کر رہے ہیں، اس میں نیٹو کے آرٹیکل 5 کی آزمائش عنقریب آ سکتی ہے، 3 سے 5 سال کے اندر یا کچھ اس سے پہلے۔ امریکہ کیوں نیٹو کو سپورٹ نہیں کرے گا، ہم ان پوائنٹس پہ آج بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ لیکن اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن دبا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ خواتین و حضرات، روس کی طرف سے حملے سے محفوظ رکھنے کی تیاری تمام یورپ میں شروع ہو چکی ہے، خصوصاً جو چھوٹے چھوٹے ممالک روس کے آس پڑوس میں ہیں وہ کافی دہشت زدہ ہیں، اور ٹرمپ کی حالیہ پالیسیوں کو لے کر یورپی ممالک کے اتحاد کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رشیا کی طرف سے کوئی اٹیک آیا تو امریکہ ان کی معاونت نہیں کرے گا۔ آئیے ایک مختصر سا ایکسرپٹ انٹرویو کا ٹرمپ کا۔ The EU has been very tough over the years. I always say it was formed to really do damage to the United States in trade. خواتین و حضرات، کبھی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک یہ وقت آئے گا کہ امریکہ اور یورپ مد مقابل آ جائیں گے۔ ٹرمپ کو گلا ہے کہ نیٹو کے لیے وہ کئی بلین US ڈالرز ہر سال ڈالتا رہا ہے، جبکہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کا حصہ بڑا کم رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان ممالک نے امریکہ کا غلط استعمال کیا ہے فائنینشلی۔ ٹرمپ کی رائے ان کی زبانی۔ We were paying almost 100% of NATO when I first came in. Everybody was taking advantage of the good old United States, but not anymore. So we're in for probably close to $200 billion more than Europe, and yet obviously it affects Europe much more than us. So we would like them to stay to equalize. آپ نے ٹرمپ کی رائے سنی؟ اب جو خلیج ہم دیکھ رہے ہیں، جو چینج ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ US میں، اور جو اس کا نیٹو کے ساتھ تھا تعلق، جو اس کا مختلف یورپین ممالک کے ساتھ تھا، یہ واضح ہے کہ روس کی جانب سے آنے والے کسی بھی حملے میں ہر یورپی ملک کو اپنی پیٹھ خود کور کرنی ہوگی یا ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ ٹرمپ ٹریڈیشنلی نیٹو اور یورپین یونین کو تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں، اور غیر ملکی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اب ویسٹرن ممالک کو ایسے کسی بھی صورت میں اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ US اب پہلے سے اگینسٹ، پہلے تو اس طرح سے مختلف لیولز پہ US کے ساتھ نہیں چل رہا تھا، لیکن اب مختلف لیولز پہ روس کے ساتھ قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے ٹریڈ پالیسی کی ٹیکسز لگائے تو روس اور بیلاروس، جو بیلاروس روس کے بڑا قریب ہے، اس کا اسپیشل ایلائی مانا جاتا ہے، ان دونوں کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں لگے۔ تو وہ چاہتے تو ایک بیلنس رکھ سکتے تھے ویسٹرن ممالک اور روس کے درمیان، مگر ایسا ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ اکراس دا یورپ ادھر کی ممالک کی فوج وقت کے ساتھ چھوٹی ہوتی چلی گئی ہیں، اور انہوں نے پراپر فوج ہے بھی نہیں بہت ممالک کی، انہوں نے یہ جو پیڈ ملیٹیا ہوتا ہے، جو والنٹیئر ملیٹیا، پیسے دے کے جیسے آپ کرائے کے گارڈز ہوتے ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے، کام انہیں دیا گیا ہے، جو ریگولر فوج کے مقابلے میں ایک تو بہت مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ممالک کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے، چند لاکھ پہ بھی ہے، تو ان کی آرمی نہیں ہے سچ۔ لیکن یہ والنٹیئر ملیٹیا کے کچھ مسائل ہیں جو ایک سٹل پہ میرے ایڈیٹر آپ کو دکھاتے بھی جائیں گے۔ انیبلرز کیا ہوتا ہے؟ انیبلرز وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب آپ کوئی جنگ فوج لڑتی ہے یا کوئی والنٹیئر ملیٹیا لگتی ہے تو اس کو بیک اپ کے لیے کچھ چیزیں چاہیے۔ نمبر 1، بیلو دا لائن کیپیبلٹیز،
یعنی سامنے فوج لڑ رہی ہے تو پیچھے اس کو کچھ کیپیبلٹیز جن میں لاجسٹکس شامل ہے، میڈیکل سپلائیز، ایئر ڈیفنس، آرٹلری، کارپس لیول پر، جو والنٹیئر ملیٹیا کے پاس نہیں ہوتا۔ یو ایس جب اپنا نیوکلیئر امبریلا ہٹا لے گا تو فوری طور پہ یورپ کا کوئی بھی ملک اس کو سپلیمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ راتوں رات فوجیں کھڑا کر لے، وہ راتوں رات انجینئر ٹرین کر لے، وہ راتوں رات نیوکلیئر کیپیبلٹی تیار کر لے، وہ راتوں رات لاجسٹکس کا کوئی سیل بنا لے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو ان کا فوکس ہے وہ آ رہا ہے اپنے بجٹ کو فوج کے بڑھانے پر، اور وہ آ رہا ہے کہ اگر روس حملہ کر دے یعنی اگر ایکشن ہو جائے تو ان کا ری ایکشن کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ ابھی یہ کوئی ایکشن کرنے کی پوزیشن میں جو میں نے ابھی وجوہات بتائیں وہ ہیں نہیں۔ بدلتے ہوئے گلوبل آرڈر میں یورپین ممالک کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو یقینی طور پہ کرنا پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ کوئی ملٹری کھڑا کریں گے تو جیسے پولینڈ ہے یا فن لینڈ ہے، ان کی تو پاپولیشن ہی اتنی کم ہے، تو ان کا کیا نیکسس بنے گا یورپ کے ساتھ؟ وہ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں۔ بڑے ممالک کس طرح اس معاملے کو لے کے ہینڈل کریں گے؟ یہ ان کو بڑی ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی اس وقت ضرورت ہے۔ اگر روس کسی بھی ملک پہ حملہ آور ہوتا ہے، جیسے کریمیا کو انہوں نے انیکس کر لیا یا یوکرین پر اٹیک کیا ہے، اور ابھی بھی وہ جنگ ان کی سرحدوں کے اندر جاری ہے، اور جو امریکہ نے جس طریقے سے ہر لحاظ سے رشیا کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بڑا واضح ہے کہ کسی دوسرے ملک پہ آنے والے اٹیک میں ٹرمپ رشیا کو سپورٹ کریں گے۔ تقریباً تمام یورپی ممالک نے اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھا دیا ہے، اور اوور نائٹ وہ انیبلرز نہیں کریٹ کر سکتے جیسے میں نے پہلے بات کری، لیکن جیسے سویڈن، جو ممالک قریب ہیں، بہت زیادہ سب سے نزدیک ہیں رشیا کے، جیسے سویڈن اور فن لینڈ، انہوں نے لیفلٹس بنا کر بانٹے ہیں اپنے عام لوگوں میں کہ حملے کی صورت میں فوری طور پہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ فن لینڈ کے پاس ورلڈ وار 2 کے بنکرز موجود ہیں، وہ اس کو تیار کر رہے ہیں، جس کو آپ بوم شیلٹرز کہہ سکتے ہیں، جن میں جم ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سوئمنگ پول کی فیسلٹیز ہیں، سونے کی رہنے کی جگہ ہے، دیگر سہولیات پلے گراؤنڈ سمیت موجود ہیں۔ ان شیلٹر ہومز یا شیلٹرز جو بنے ہوئے ہیں، بنکرز، ان کی تعداد 50,500 ہے، اور یہ قریب 8 ملین لوگوں کو سمو سکتے ہیں اپنے اندر ایک وقت میں۔ 9 گھنٹے کے اندر یہ فوری طور پہ تیار کیے جا سکتے ہیں، امیجیٹلی ان کو جمپ سٹارٹ دیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو منتقلی وہاں شروع کر دیں۔ اسی طرح سویڈن جو ہے، انہوں نے بھی اپنے سیولینز کے لیے بنکرز بنانے شروع کر دیے ہیں ایز وی سپیک۔ اس کے لیے $8 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے۔ 70 لاکھ لوگ بنکر میں سما سکتے ہیں۔ یو کے نے بھی اپنا بجٹ انکریز کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ یو کے نے اپنے کچھ طیارے مختص کر دیے ہیں جو پولینڈ کی ایئر کو مین کریں گے، وہ ادھر اڑیں گے، تاکہ اگر رشیا ادھر آتا ہے تو ان کو یو کے طیاروں کو فضا میں فیس کرنا ہوگا، کیونکہ پولینڈ کے اپنے طیارے نہیں ہیں۔ روس برسوں سے یورپ اور لبرل ڈیموکریسی کو کمزور کرنے کا خواہاں رہا ہے۔ بہت سارے ویسٹرن ممالک اس کو ایک مبالغہ آرائی سمجھتے تھے۔ وہ روس سے سستے داموں تیل لیتے رہے۔ پہلے کریمیا کو روس نے انیکس کیا، پھر یوکرین پہ اٹیک کیا۔ یوکرین پہ مدد ضرور کری ان ممالک نے، لیکن اس کے باوجود آئل لینا نہیں روکا روس سے۔ دیکھیں، کسی کی آپ انکم کی نبض پہ پیر رکھ دینا تو وہ بڑا کچھ کرنے کے ویسے بھی قابل نہیں رہتا۔ لیکن ٹرمپ کی واپسی نے روس کے عزائم کو نئی توانائی بخشی ہے۔ اس کو اپنے مقاصد پورے ہوتے نظر آتے ہیں کہ وہ یورپ کو مختلف زونز آف انفلوئنس میں توڑ دے، اس میں ڈیوائیڈ کرے۔ ٹرمپ نے روس کو یوکرین میں بھی، میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہی ہوں، مجھے پتا ہے، ہر لحاظ سے اکوموڈیٹ کیا ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟
यूरोप के ममालिक का कहना है हम इस बात को मुस्तरद नहीं कर सकते कि 3 से 5 सालों में रूस को नेटो का आर्टिकल 5 को वो आजमाएगा। आर्टिकल 5 नेटो का क्या है, मैं अंग्रेजी में पढ़े देती हूँ, फिर उर्दू में भी बताऊंगी। म्यूचुअल डिफेंस स्टेटस क्लॉज स्टेटस that armed attack against one or more of its members will be considered attack against all। यानी अगर कोई भी एक या एक से ज़ायद नेटो मेंबर पे अटैक करता है तो ये यूं समझा जाएगा कि सारे नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला किया गया है। उस वक्त अमेरिका क्या करेगा? क्या वो रूस का साथ देगा या उससे पहले वो नेटो ही छोड़ देगा या कोई और ऐसी शक्ल इख्तियार होगी? यूरोपियन कमीशन ने भी ममालिक को इनकरेज किया है कि वो अपने सिविलियंस के लिए 72 आवर्स सर्वाइवल का एक किट तैयार करा दें। उसमें खाने पीने की अशिया, कुछ इमीडिएट दवाइयाँ, बैंडेजेस और जो भी चीज़ें 72 घंटे के लिए उनको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं वो किट्स तैयार कराए जाएं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने पहले भी कही, 2 चीज़ें तो वाज़ेह हैं। नंबर 1, ये तो अभी तैयारी है कि जो एक्शन है अगर कर लिया रूस ने तो रिएक्शन क्या होगा, मगर इसके साथ इनको ये भी तैयारी करनी है कि आइंदा अगर हम इनको वक्त मिलता है या कभी और आगे जाके अगर रशिया अटैक करेगा तो इनके पास फ़िज़ाइया भी होनी चाहिए, इनके पास एनेबलर्स भी होने चाहिए। उसकी तरफ फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो पैसे इन ममालिक के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगने हैं वो अब आर्म्ड प्रोक्योरमेंट में लगेंगे। और आर्म प्रोक्योरमेंट में इस वक्त अमेरिका की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो वेपन्स की है उसको शदीद नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब ये ममालिक यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अमेरिकन कंपनीज को नहीं देंगे। तो ये शायद ट्रंप ने सोचा नहीं कि सबसे ज़्यादा कमाई जो अमेरिका करता है वो अपने हथियार और असलाहात को बेच के करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो भाई साहब इनको अब नहीं मिलेगा। और इनकी मईशत को और तरफ से जो धचका पहुंच रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन अब और ज़्यादा पहुंचने वाला है। दूसरी जानिब जिसको कहते हैं ना, इनका नट चाइना ने भी टाइट किया हुआ है, जो हम आगे अगले व्लॉग में इस पे ज़रूर बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।